یہ حکومت نے کہا تھا ہم مورل ہائی گراؤنڈ پر ہیں, ہم تو جو آئین اور قانون اور مورلز کے حساب سے چیز ہوگی وہ کریں گے. اب مورلز کے حساب سے دیکھیں تو آپ لوگوں کے نمبر تو کم بنتے ہیں سینٹ کے چیئرمین کے الیکشنز کے لیے, لیکن کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ توڑا تاڑی ہو چکی ہے وین اٹ کمز ٹو سینیٹرز. تو کیا اب یہ مورلی کریکٹ ہے؟ دیکھیں انیکا, نہ ہی ہم نے ایڈوانس پکڑایا ہے کسی کو, نہ ہی ہم نے کوئی ٹکٹ, جس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں, اور نہ ہی ابھی تک کوئی ہمارا ایسا نمائندہ سامنے آیا جو رات کے اندھیرے میں کوئی کروڑوں کے سودے کر رہا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں الیکشن نام ہی جوڑ توڑ کا, اتحادی جماعتیں ہیں دونوں طرف. اگر آپ پی ڈی ایم میں دیکھیں تو پی ڈی ایم بھی تو 11 جماعتوں پر ایک اکٹھے ہوئے ہیں نا یہ سارے. اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ اتحادی ہیں, یہ ہمارے اتحادیوں کے پاس جا رہے تھے, ایم کیو ایم کے پاس گئے, کاف لیگ کے پاس گئے, تو آپ ان کے اتحادیوں کے پاس چلے گئے, جے یو آئی کے پاس چلے گئے. یہ ان کے ساتھ تو نہیں ہے نا, اے این پی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, یہ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے. جے یو آئی تو ان کے ساتھ پکی ہے نا مولانا صاحب, تو آپ ان کا ڈپٹی اسپیکر, ڈپٹی چیئر پرسن بنا رہے تھے, تو یہ تو پھر ناانصافی والی بات ہوگی نا. صادق سنجانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس وقت سینٹ الیکشن کو, اور آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ بظاہر جیتنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر جیت یقینی ہے. نہیں میں تو اس لیے میں تو مطمئن ہو گیا ہوں جب آپ نے کہا وہ جیتنے جا رہے ہیں. میں تو کہوں گا وہ جیت رہے ہیں. مجھے تو شبلی فراز صاحب کی بات ہوا نا کہ شاید وہ جیتنے لگے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پھر بائی دا بک نہیں چلنا نا. تو دوسری طرف دیکھیں, میں سمجھتا ہوں صادق سنجانی صاحب نے بڑی زبردست کمپین کی ہے, ہر اس شخص کے پاس پہنچے ہیں اپنے ووٹ کو لینے کے لیے, اور ایسے ہی کرتے ہیں امیدوار, چاہے جنرل الیکشن ہو چاہے سینٹ الیکشن ہو. اگر یہ اس بیانیے کو لے کے آگے آئے ہیں جی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بڑے پرانے تعلقات تھے, اس کی بنیاد پہ انہیں 17 ووٹ مل گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی تو سینٹ میں نہ کبھی پہلے سینیٹر رہے, نہ کبھی سینیٹرز کے ساتھ ان کا کوئی ایسا کوارڈینیشن تھا. البتہ صادق سنجانی صاحب نے بڑا زبردست ہاؤس چلایا, انہوں نے مشکل وقت میں سینیٹرز کے کام آئے ہیں, اور مجھے امید ہے پی ایم ایل این کے جو 2-3 سینیٹرز ہیں وہ ضرور ان کو ووٹ کریں گے. اور اگر وہ ووٹ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کے ماضی میں انہوں نے معاملات حل کیے یا ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے, تو اس بنیاد پہ بھی ووٹ لیے جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف جیسے میں کہہ رہا ہوں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو ابھی بھی آزاد ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خرید و فروختی ہوگی. اگر کچھ ایسا ہے تو سامنے لے کے آئیں. البتہ مجھے بڑا, لیکن میں ابھی دیکھ رہا تھا جی فون کالیں آ رہی ہیں اور بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. مقصد یہی, جب ہم بات کر رہے تھے جب سینٹ الیکشن تھا تو یہ لوگ کہتے تھے جی ضمیر کی آواز ہے, یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ جی یوسف رضا گیلانی کے پرانے تعلقات ہیں, اور یہی وجہ تھی وزیر اعظم عمران خان ان کو دعوت دے رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ان کا کام تھا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا. آج میں سمجھتا ہوں اپوزیشن یا پی ڈی ایم کا کوئی کام نہیں کہ یہ بولے جی وہ بک گیا, اس کو خرید لیا, 70 کروڑ کی بات کر رہے ہیں عبدالقادر کو لے کے. اگر ایک لمحے کے لیے چلے میں مان لوں یہ جو باتیں کر رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کس نے کیے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دروازے کھولے کس نے ہیں, ان لوگوں نے, پی ڈی ایم نے, ان لوگوں نے. اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اوپن ہینڈ یا اوپن بیلٹنگ کے اوپر آ جاتے تو نہ ہی آج یہ باتیں ہوتی تھی. مجھے بتائیں سندھ سے آپ لوگوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو آؤٹ کر دیا کہ جی انہوں نے ووٹ ادھر دیا, تو اپنے ذرا وفاق والوں کو بھی آؤٹ کریں نا, ادھر کیوں نہیں کریں؟ دیکھیں سب کے نام سامنے آئیں گے جس نے ضمیر فروشی کی ہے. اب یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. میں انیکا آپ کو, رانا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, رانا مبشر, آپ جیسے تمام اینکرز کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جو اویئرنیس آپ نے اجاگر کیا ہے میڈیا کے ذریعے عوام میں, جو شعور دیا ہے, جو ہائی اپنے لائٹ اتنا امپورٹنٹ ایشو کیا یہ سینٹ الیکشن کا, اور میں سمجھتا ہوں اب 22 کروڑ عوام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. انہیں فیصلہ کرنا ہوگا, کسی نہ کسی کو تو فکس کرنا پڑے گا نا, کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی جو کچھ اب ہو رہا ہے. اسی کے روک تھام کے لیے ہم بل بھی لے کے آئے, ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے, لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر دیکھیں ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 30 کروڑ میں بک گیا, کوئی کہہ رہا ہے 70 کروڑ میں بک گیا. So this has to ultimately end and that is possible with legislation only. کاش کے سینٹ انتخابات سے پہلے کوئی ایسی آئینی ترمیم ہو جاتی کہ جس سے شفافیت انتخابات کی انشور کی جا سکتی, لیکن یہ تو کئی دہائیوں سے ہمارا رونا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ لوگوں کی سیریسنیس کے اوپر بھی بڑا شک تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ آئینی ترمیم صرف اپنے اپنے تک چاہ رہے ہیں, یا پھر سنجرانی صاحب کا آپ کو نظر تو آ رہا تھا نا کہ نمبر گیم سٹرانگ نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے کہا چیئرمین سینٹ کا نہیں ہم نے آئینی ترمیم میں ڈالنا, صرف سینیٹرز کا ڈالنا ہے. وائی؟ دیکھیں انیکا, گزشتہ 3 روز سے میں مختلف ٹاک شوز میں پی ڈی ایم کو دعوت دے چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں ترمیم ہونی چاہیے, لے آئیں پارلیمنٹ میں. آج تک نہیں لے کے آئے, ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں او نا آ جاؤ ابھی کر لیں.
یہ آپ کے پروگرام میں ہونی ہے, یہ پارلیمنٹ میں ہونی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, لے آتے. سنجیدہ ہی نہیں ہے, ان کو یہ خرید و فروخت سوٹ کرتی ہے. اب یہ رونا دھونا لگا کے بیٹھ گئے ہیں جی, ہمارے سینیٹرز کو فون کالیں آ رہی ہیں, ہمارے سینیٹرز کا یہ ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی بات جب ہم کرتے تھے, یوسف رضا گیلانی جب سینٹ کا الیکشن لڑے تھے, ہمارے ایم این ایز نے تو ویڈیو سٹنگ آپریشن آپ کے سامنے ہے, وہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے, جن کو باقاعدہ پیسہ آفر کیا جا رہا ہے, ان کو رشوت دے رہے ہیں. یہ ساری کرپٹ پریکٹسز میں آتی ہیں. یہ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا جب ہم انہیں کہہ دیتے ہیں آئیں شو آف ہینڈز کریں, ایک پراپر بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز پہ کام کر لیتے ہیں. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے بات کرنے کا, کہ جی فلانے کو فون کر رہے ہیں, فلانا بک گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل مجھے امید ہے اس وقت تک صادق سنجانی چیئرمین سینٹ بن. یہ امید ہے, خبر ہے, یا پھر یقین ہے؟ یہ تینوں میں سے کیا ہے؟ یقینی خبر تو آپ ذرائع سے دے سکتے ہیں نا, میں تو امید ہی ابھی فی الحال کر سکتا ہوں. ادروائز میں نے کہا جی جس طرح انہوں نے کہا دیوار پہ لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا اوہ عثمان ڈار نے کہہ دیا, کام پکا ہو گیا, مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. لیکن مجھے یہ بات سمجھا دیں, آپ لوگ JUIFA کے پاس چلے گئے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے لیے, اور یہ اپوزیشن کے الفاظ ہیں, اقتدار کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے ان پرنسپلز کو جن کے بارے میں بات کیا کرتی ہے چھوڑنے کو تیار ضرور ہے. دیکھیں میں ایک بات پہ زور دے رہا ہوں کہ باپ الیکشن سینٹ کا لیڈ کر رہی ہے, صادق سنجرانی ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں, اور وہ ہر کسی کے پاس جا سکتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کے ساتھ دیکھیں پرویز خٹک ساتھ ضرور تھے, لیکن اگر پرویز خٹک نے آفر کی, انہوں نے قبول نہیں کی, اور ہماری طرف سے کوئی سیریس ایز سچ آفر نہیں تھی جتنی پرویز خٹک صاحب کو بھیج دیا میڈیا نے, کیا سیریس جتنا اس کو سیریس آفر کو میڈیا نے کر دیا. دیکھیں آپ لوگ بتائیں, 2.5 سال اگر ہم نے ڈیزل کے بغیر پارلیمنٹ چلائی ہے, تو آپ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم سینٹ میں کچھ ایسا کر دیں. اگر ویسے وہاں بات ہو گئی ہے تو ہمارے تو رانا صاحب ہمارے وہم و گمان میں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف JUIFA کے پاس چلی جائے گی ڈپٹی چیئر پرسن کے لیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا تو نہیں خیال کوئی فرق پڑتا ہے. تو پھر مورلز کی بات کیا درست ہے؟ مورلز کون سے ہوتے ہیں, کون سے پالیٹکس میں کون سے نارمز ایتھکس مورلز ہوتے ہیں, کس کی نارمز؟ آپ نے خان صاحب کی تقاریر نہیں سنی رانا صاحب؟ اس کو چھوڑے, آپ دیکھیں پالیٹکس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, اکارڈنگلی چینج کریں اپنے فیس, دیٹس the definition of politics. So that's what Khan is doing. So big deal. Is this the correct way to go then? اس پہ کریکٹ اور رانگ کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ پولیٹیشین بن گئے ہیں خان صاحب. اچھا, یہ خوشخبری ہے یا نہیں خوشخبری؟ میرے خیال میں پہلے دن سے پولیٹیشین تھے عمران خان, لوگوں نے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہی از لائک نیدر ہیئر نور دیئر, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور عمران خان کو سارے چکر دے دیں گے. میرے خیال میں جس طریقے سے وہ 2.5-3 سال گزار گئے ہیں, وہ چکر تو سب کو دے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے جو بھی ہو, خان صاحب نے تو اپنی پالیٹکس کھیل لی. سو آئی پرسنلی تھنک, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کی تعریفیں شفیع نہیں کر رہا میں عمران خان کی, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس ان کو بڑی اچھی آ گئی, اور پہلے دن سے آتی تھی. ہم لوگ جو ہے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے عمران خان کو, لیکن عمران خان کے پاس پالیٹکس اچھی تھی, عمران خان کو پالیٹکس آتی تھی, اور پہلے دن سے عمران خان پالیٹکس کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کیس ہو جاتا ہے اپسیٹ کہیں, جس طرح سے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والی معاملے کو اپسیٹ کہا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے, اگر کل اپسیٹ ہو جاتا ہے اینڈ دے پٹ آل دیئر ایفرٹس, ابھی بھی ایٹ دس پوائنٹ زرداری ہاؤس میں ایک ملاقات چل رہی ہے, PDM کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں موجود ہیں, اور وہاں موجود ہونے کا پرپز آپ کو بھی یقیناً پتہ ہے. کچھ رات کو 12 بجے کے بعد اگر یہ نہیں توڑ سکتے اور وہ توڑ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ریپرکشنز اس کے کیا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف پہ؟ بالکل, اگر توڑ سکتے ہیں توڑے ایک دوسرے کے بدلے. ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح PTI والے شور میں چاہ رہے ہوں گے, جس طرح ابھی اپوزیشن شور میں چاہ رہی ہے, صبح یہ لوگ PTI والے شور میں چاہ رہے ہوں گے, جی ساڑھے بندے جناب اس طرح کر دیے, اس طرح کر دیے انہوں نے. ٹھیک ہے, سو وہی ہوگا. سو کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. آج اپوزیشن یہاں پہ شور مچا رہی ہے کہ جناب انہوں نے یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ ویسے کر رہے ہیں, ifs and buts and pros and cons یاد آگے اپوزیشن کو. کل PTI والے اس چکر میں پڑ جائیں گے, نہیں جی ہم نے کیا یہ تھا, ہمارا ہوا یہ تھا, لیکن وہ ہو ایسے گیا, کل یہ کر رہے ہوں گے. سو اس میں تو ایسے ہی چلیں گے, یہ لوگ سارے ایسے چلیں گے. سو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر اس وقت کہا جائے گا کہ کوئی پیسے کھا جائے گا,
وہ بہت مشکل ہو جائے گا, انٹرسٹنگ. بہت مشکل ہو جائے گا. اگر کہ نا پیسے کھا گیا کوئی بندہ اور پیسے کھا کے اور پھر جناب ووٹ ڈال دیے اس نے, بہت بہت مشکل ہے اس وقت, کیونکہ all the eyes are on this election right now. And there are very few senators جن کے اوپر نظر رکھنی ہے بیسکلی. مطلب ویری فیو تو نہیں, کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کا بھی ماتھا گھوم سکتا ہے, بٹ دین اگین دا پوائنٹ از کہ اس وقت ادھر ادھر جانا بڑا مشکل ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی انہوں نے 2 بندے کیسے توڑ لیے, یہاں تو کیسے توڑے انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے کیسے 2 بندے توڑے, مجھے نہیں پتا. خان صاحب نے شوکت خانم بنا لیا تو اس کے بعد پھر آپ نہیں سوال تو نہ کریں نا. میں آپ کو سمپل سی بات ان کے ٹیلنٹ پہ سوال تو نہ کریں نا. نہیں, میں ان کو میں تو ان کے ٹیلنٹ کی تعریفیں کر رہا ہوں, عمران خان کی ٹیلنٹ کی تعریفیں کر رہا ہوں میں تو, کہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے وہ تو. لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ان کو, 2.5-3 سال گزار گئے بھائی, اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا, سب اپنے اپنے چکر میں پڑے رہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن اپنے چکر میں پڑی. ابھی اپنا اپنا چکر اور زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے. رانا صاحب ذرا مجھے بریک کی طرف جانے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ایک اور معاملہ بھی کھڑا ہونے والا ہے, آفٹر دا بریک بتاؤں گی.